کون کہتا ہے پاکستان کا نظام انصاف جو ہے بڑا سست ہے؟ اور میں تو شروع ہی سے کہہ رہا ہوں کہ بڑا تیز ہے، لیکن اس کے پیچھے بہرحال وہ پہیے لگانے پڑتے ہیں آپ کو. ایسے تھوڑی یہ نظام تیز ہوتا ہے. اب اوروں کے لیے، غریبوں کے لیے وہ ہے کہ بندہ مر گیا، بچے ہو گئے، پوترے ہو گئے، دوترے پوترے، جا کے 25-30 سال لٹیگیشن چلتی ہے، پھر جا کے کہیں انصاف ملتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جی وہ بندہ جس کو پھانسی دے دی گئی تھی وہ بے گناہ تھا. اس کا قصوروار وکلا ہیں، اس کے قصوروار وہ جھوٹے گواہ ہیں، اس کے قصوروار ججز ہیں. کون ہے قصوروار؟ ابھی تک ہم اس بھول پان سے باہر ہی نہیں آ رہے. یہی بھول پان ہمیں مارے جا رہا ہے. اب تیز ترین انصاف آپ نے دیکھ لیا. سستا انصاف کی بات تو چلو میں نہیں کرتا. سستا انصاف بھی کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے وکلا ماشاءاللہ اتنے تگڑے ہیں کہ وہ قسم مکی ہوندے نے. کیا کسی انکم ٹیکس کمشنر کی اتنی طاقت ہے کہ ان سے منی ٹریل لے، کہ ان سے پوچھ لے کہ جی آپ نے 50 لاکھ فیس لی ہے، 1 کروڑ لیا، 2 کروڑ لیا ہے، اس میں کوئی اخلاقی، کوئی قانونی، کوئی پیشہ ورانہ قدغن ہے، کوئی بار ہے کہ اتنے سینئر کا اتنا اور کوئی ہے ہی نہیں. پتہ نہیں. یہ آج جیسے میرے دوست نوید چودھری کہہ رہے تھے جوڈیشل سروس آف پاکستان ہونی چاہیے جس کے ذریعے ایک کمپٹیشن کے ذریعے ججز آئیں. وہ میں انہیں غلطی سے اس وقت کہہ نہ سکا. وہ تو موجود ہے، سول ججز تو باقاعدہ PCS جوڈیشل کا امتحان دے کے آتے ہیں. ہاں البتہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، یا میں سمجھتا ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح ایک CSS افسر پورا کمپٹیشن لڑ کے، پوری تربیت لے کے، اور وہ جا کے کہیں جا کے وہ چیف سیکرٹری یا سیکرٹری وفاقی بنتا ہے، یا درمیان میں تھوڑا بہت رہ جاتا ہے، یا پہلے ریٹائر ہو جاتا ہے، اور اس کی باقاعدہ ریفریشر کورسز ہوتے ہیں ملک میں، بیرون ملک. یہاں تک کہ میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں. جب میں CSS افسر تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو CSP افسر کلاس، CSP کہتے تھے نا سب CSS کو. ہمارے دور میں تو گروپ جو ہوتے تھے، DMG گروپ، فلانا گروپ، وہ بعد میں ملتا تھا. اکیڈمی میں تربیت کے بعد نمبر اتنے ہی ہوتے تھے جتنے CSS کے اور کمیشن کے ہوتے تھے. اس طرح اس میں فائنل پاسنگ آؤٹ کے ہوتے تھے. تو وہ کہتا تھا ان کو 1-1 روپیہ دے کے بسوں میں بٹھائیں. اس دور میں 1 روپے بس کا جو اومنی بس چلتی تھی لاہور میں تربیت ہوتی تھی نا CSS افسروں کی، تو وہ ایک سٹاپ سے آخری سٹاپ تک 1 روپیہ لگتا تھا. وہ کہتا تھا ان کی جیب میں تلاشی لیں، ٹوٹل 2 روپے دیں، 1 روپے میں جائیں ڈنڈا پکڑ کے بس کا، اور 1 روپے سے واپس آئیں اور آگے اپنے تاثرات لکھیں. ان کو پسینہ آئے، پتہ چلے کہ غریب آدمی کے ساتھ کیا بیتتی ہے. پھر انہوں نے ہمیں کھیتوں پہ لگا دیا کہ کھیتوں میں جا کے گھڑے کھودیں، جس طرح زمیندار کسان کھودتے ہیں. وہ ویڈز جو ہوتے ہیں جو آپ کے کھالوں کے اندر، ان کی صفائی. درانتیاں یقین کریں ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے درانتی چلا کے اور کدالیں مار کے. وہ ویسے ابھی تک سبق یاد ہے. اللہ 45-50 سال کے قریب عرصہ گزر چکا ہے کہ عام آدمی نے کی بیتی ہے. تو نظام انصاف میں بھی ان کے ساتھ یہی بیتی ہے. ان کو سپیڈ انصاف نہیں ملتا جس طرح کا وہ تو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا نظام انصاف دنیا کا سست ترین نظام انصاف ہے. وہ یقیناً صحیح کہتے ہیں، اکثریت تو یہی کہتی ہے. لیکن جو آپ کی اشرافیہ اولیگارکی ہے، پرویز الہی کو دیکھیں، وہ انصاف کی بھی ایک ایسی زینہ کراس کر کے میرا خیال ہے راکٹ کی سپیڈ سے بھی اوپر، جس پہ سپیڈ پہ اپولو 2 چاند پہ گیا تھا، اس سپیڈ سے ان کو عدالت نے بری ہی کر دیا. یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کل آئیں فرد جرم عائد کریں گے، کچھ آپ کی بات سنیں گے. آپ پہ ریاست نے، اسٹیٹ لگاتا ہے نا الزام، پروزیکیوشن جو ہوتے ہیں، اس نے یہ آپ پہ الزام لگایا، آپ اس کی صفائی دیں، گواہ اپنی دفاع میں بعد میں پیش کریں، پہلے سرکار گواہیاں اپنی دے، استغاثے کے گواہ آئیں، ایگزامینیشن ہو، ان کو کراس ایگزامینیشن ہو، ایگزامینیشن ان چیف ہو. یعنی اس کو بہت انگریزی میں شاید سمجھ نہیں پا رہے آپ. یعنی کہ پوری گواہیاں ہوں، شواہد کو پرکھا جائے، پھر کروبریٹنگ ایویڈنس کے شواہد کے اوپر شواہد کہ جو ثابت کریں کہ یہ جو شواہد پیش کیے یہ صحیح ہیں، سرکمسٹانشل ایویڈنس. یا تو پھر وہ بہت ہی، میں وہ لفظ نہیں کہوں گا، چوہد سے ہیں وہ ہمارے ادارے جو ان کو گرفتار کر کے لے گئے. اینٹی کرپشن کا تو یہ اصول ہی نہیں ہوتا دنیا بھر میں بھی، پاکستان میں بھی.
میں نے خود اینٹی کرپشن کی بیٹ کرتا رہا ہوں ایز رپورٹر آج سے 30 40 35 سال پہلے، اور میں دیکھتا رہا ہوں کہ اینٹی کرپشن والوں کو ہم بلکہ ناراض ہوتے تھے۔ میرے دوست بریگیڈیئر اسلم گمن بھی وہاں ڈائریکٹر جنرل رہے، تو میں انہیں کہتا تھا جی آپ کا اتنا سست نظام ہے کہ ایک ملزم نے، ایک شخص نے کروڑوں اربوں کا فراڈ کیا، پکڑنے میں آپ 6 مہینے لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا پولیس کا نظام سے تھوڑا یکسر مختلف ہے، اور دنیا بھر کے انسداد بدعنوانی کے جتنے بھی نظام ہیں وہ واقعی پولیس کے دیگر سسٹم سے تھوڑا مختلف ہوتے ہیں، کہ اس میں جو ایک مشتبہ فرد ہوتا ہے اس کو فوری پکڑ لیتے ہیں پولیس والے، جبکہ انسداد بدعنوانی والے جو ہیں وہ فوری نہیں پکڑتے، وہ شواہد اتنے اکٹھے کر لیتے ہیں، اتنے ٹھوس، کہ جب باقاعدہ وہ گردن تک یعنی بندے کی پہنچ جاتے ہیں کہ پھر وہ جان چھڑا نہ سکے۔ لیکن یہاں تو پتہ نہیں وہ شواہد اکٹھے ہوئے نہیں ہوئے اربوں کا ان کے بارے میں، اور بات چل نکلی ہے تو اب دیکھیے کہاں تک پہنچے۔ پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں، پرسیپشن تو یہی ہے کہ چودھری صاحبان ہو، عثمان بزدار ہو، ماضی کے اور کوئی نون لیگ کے وزراء اعلیٰ ہوں، یہ ایک ہی یک جنبش قلم سے کروڑوں اربوں روپیہ کما لیتے ہیں۔ اب تو ڈی ایچ اے والوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ بھرتیوں پر مجھے ایک دفعہ نون لیگ کے ایک بہت بڑے، آج کل بڑے نامور اور ووکل اور بہت ہی بولتے ہیں ٹی وی پہ آ کے، وزیر ہیں ان دنوں، ایم این اے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ایم این اے، ہمارا ایک شخص فرد جو 1.5 مہینے کے لیے وزیر اعلیٰ بنا، اس نے 1.5 مہینے کے اندر 2 ارب کما لیا۔ میں نے کہا کیسے؟ انہیں کہا جی ہر اہم جو سیٹ ہے ضلعی انتظامیہ کی، محکمہ مال کی یا دیگر، ان کے لیے ہر ایک کے لیے اس نے مقرر کیا ہوتا ریٹ، بندے تھے آتے تھے آرام سے وہ دے جاتے تھے، وہ 2-3 ارب بن گیا، اور جو پھر افسر ڈی سی یا اے سی یا ڈی ڈی او یا ڈی سی او یا ای ڈی او لگتا تھا یا اچھے عہدے پہ فائد ہوتا تھا وہ نکال لیتا تھا اپنی وہ رقم۔ تو وہ یہ سلسلہ یہ ایسی ہی ہے بات کہ یہ میں ثابت نہیں کر سکتا، لیکن آپ یقین کریں گاؤں ہو، قصبہ ہو، محلہ ہو، گلی ہو، اس میں کوئی قتل ہو جائے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ سیف الرحمان نے یا فلاں اس بندے نے قتل کیا ہے، عدالت میں وہ ثابت نہیں ہوتا، یا تو وکیل بہت تگڑا ہوتا ہے یا جج بڑا کمزور ہوتا ہے یا پھر رشوت چلتی ہے۔ وہ پرسیپشن ہوئی ہے، بات چل نکلی ہے، تو اب دیکھیے کہاں تک پہنچے۔ پرسیپشن تو یہی ہے کہ پرویز الہی جیسے لوگ جو ہیں وہ ججوں کو بھی خرید لیتے ہیں، نظام انصاف کو بھی خرید لیتے ہیں مبینہ طور پہ، اور ان کی گھر کی لونڈی ہیں یہ سارے نظام جتنے ہیں، اور وہ یعنی ان کو موقع دینا تو کیا، وہ بری کر دیے گئے، ضمانت بھی نہیں دی گئی۔ اب اگلے گجرانوالوں میں کل کیا ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ دوسرا ایک بات میں کہہ دوں کہ میں نے اس پہ کالم بھی لکھے تھے، وہ کہ لوگ میرے سے اختلاف کرتے ہیں کہ کون کہتا ہے ہمارا نظام انصاف جو ہے وہ کسی کی قید میں ہے، کسی کے دباؤ میں ہے۔ وہ چند بڑوں کے لیے جو بڑے بڑوں کے دشمن ہوتے تھے، کلیش آف ٹائٹنز جسے کہتے ہیں نا، سانڈا دی لڑائی، ان میں یہ ہوتا تھا کہ عدلیہ بعض کا کسی کے دباؤ میں ہوتی تھی یا کسی تحریس میں ہوتی تھی، لیکن عام جو آدمی ہے یعنی 99% یا 90% لوگ جو عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو یہ دنیا کی بالکل مادر پدر آزاد عدلیہ ہے، اپنی من مانی کرتی ہے، اور کوئی یہ بات بالکل سچی نہیں ہے کہ تمام شواہد کی بنیاد پر لکیر کا فقیر ہو کر فیصلے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، لکیر کا فقیر ہو کر فیصلے ہوتے ہوں تو 2+2=4 والے بھی کئی کیس ہوتے ہیں جن میں ضمانتیں بھی اس طرح دی جاتی ہیں جس طرح باقاعدہ پل چڑیاں چلائی جاتی ہیں، یا کسی کو شرینی بانٹی جاتی ہے، کسی دماد کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جناب یہ ہمارے نظام انصاف کا حال ہے، اور ان کے پیچھے کون سی قوتیں کار فرما ہیں جو نظام انصاف کو خرید لیتی ہیں، اچک لیتی ہیں۔ یہ اب آپ فیصلہ کریں، آپ کے پاس تو خیر انصاف کی طاقت نہیں ہے، تو بھگتتے رہے ہیں آپ نے جو کیسز ہیں، پرویز الہی ہوں یا پرویز الہی جیسے اور بڑے ہوں، وہ منٹوں سیکنڈوں میں آ جائیں گے، اگر منظور نظر ہوں گے تو اور جلدی آ جائیں گے، باہر گھر پہ آ جائیں گے، اور اگر منظور نظر نہیں ہوں گے تو پھر کہیں حکامے پہ، کسی حکامے پہ، کسی حجامے پہ، یا بغیر کسی بہانے پہ وہ سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ کوئی بالکل مادر پدر آزادی ہے ہماری عدلیہ میں،
اور ہمارے عدالتی نظام میں، یہ سب ایسے فضول ہم نے غلط غلام تصورات بنائے ہوئے ہیں۔